میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے اقبالیات کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اور ایک بات میں یہاں پہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں، میں نے کبھی کسی نااہل کو اپنے پروگرام میں بھی نہیں بٹھایا. کوئی ایک آدھ دفعہ غلط فہمی سے غلطی سے آ جائے تو آ جائے. تو اسی طرح میں نے وہ جو جعلی مفتری ہیں ان سب کو بھی کبھی اپنے پروگرام میں نہیں بلایا. میں عالم دین بھی وہ بلاتا ہوں جن کے بارے میں مجھے 100% پتہ ہوتا ہے. میں سید بھی اس کو بلاتا ہوں جو 24 کیرٹ کا ہوتا ہے. کبھی 2 نمبر کسی کمار شاہ، کسی ادھر ادھر 47 کے بعد والے کو کبھی میں نے کسی پروگرام میں نہیں بلایا. ہمیشہ 1 نمبر لوگوں کو، کیونکہ یہاں ہم جب بیٹھتے ہیں ہم اگر 2 نمبروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے آپ بھی تو جناب یہی کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے 2 نمبروں سے بچائے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاجی صاحب بہت شکریہ. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ امانتیں اہل جو ان کے ہیں ان تک پہنچائیں. اس موضوع کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ بھی ہے اور ہماری قومی زندگی کے ساتھ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو گاجی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا سوسائٹی میں جو پہلا تعارف ہے وہ صادق اور امین کے طور پہ ہے. یعنی امانت کا خیال رکھنا وہ وصف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے اس سوسائٹی نے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اس کو ایکنالج کیا، اس کا اعتراف کیا، اظہار نبوت سے پہلے. اظہار نبوت سے پہلے. اور اتنا ان کو ایمانت دار سمجھتے تھے کہ دشمن ہیں ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود امانتیں یہ انتہا ہے، انہی کے سپورٹ. یہ انتہا ہے آپ کے اوصاف کا دشمنوں کی طرف سے اعتراف کہ آپ کو دشمن سمجھ رہے ہیں لیکن ساتھ اس کا اعتراف اپنے رویے سے کر رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کے قابل اعتماد بندہ بھی کوئی نہیں ہے سوسائٹی میں. گاندھی جس طرح کہتا ہے قائد اعظم کو، سبحان اللہ، کہ جہاں تک اس کی دیانت کا تعلق ویری اس آنیسٹ. پہ کوئی دوسری بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین شروع ہی صداقت اور امانت سے ہوتا ہے. اس دین کی اخلاقیات جن 2 ستونوں پہ کھڑی ہے وہ صداقت اور امانت ہے، اور پوری انسانیت کی بقا امانت کے اندر ہے. وہ کیسے؟ قاضی صاحب ابھی آپ نے بخاری شریف کی حدیث ایک پڑھی، میں چاہوں گا کہ میں اس حدیث سے تھوڑا سا نور لیتے ہوئے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. جس وقت آپ صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے گفتگو جاری رکھی. تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا یا تو آپ نے اس کی بات کو ناگوار جانا ہے یا آپ نے سنا نہیں ہے. وہ بیٹھ گیا، آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرمایا قیامت کا پوچھنے والا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں. فرمایا قیامت کا تم نے پوچھا ہے، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ امانتیں ضائع کرنے لگیں. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ امانتیں ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب معاملات ان لوگوں کے سپرد ہو جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں. غازی صاحب یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے میسج ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت اللہ کے امر سے آئے گی، اسباب ہم پیدا کریں گے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. قیامت وما امرنا الا کلمح واحد بالبصر، قیامت آنی اللہ کے امر سے ہے لیکن اس کے لیے حالات، اس کے لیے اسباب وہ ہمارے اعمال مہیا کریں گے. اچھا بھائی، دنیا کے اب ہم اکثر یہاں ممالک بیٹھے میں ہیں بناتے تھے غازی صاحب، اب ہم یہاں بیٹھے بڑے بڑے عہدوں پہ، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ ہم خود اس جگہ کو خراب کرنے لگ جائیں تو چھت ہمارے سر پہ گرے گی نا. جب آپ نااہل لوگوں کے سپرد معاملات کریں گے، مجھے بتائیں قیامت کے علاوہ آپشن ہی کیا بچتا ہے؟ تباہی تو خود ہوگی. آپ نے ریاست کے معاملات، کسی گھر کے معاملات، کسی دفتر کے معاملات، کسی بزنس کے معاملات اس شخص کو دے دیے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے تو اپنی گردن پہ چھری اس کے ہاتھ سے رکھوا دی. اس کے بعد موت اور قیامت کے علاوہ بچتا کیا؟ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے وقت کو ٹال سکتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے کاروبار سے، اپنی ریاست سے، معاملات اہل لوگوں کے سپرد کر کے برے وقت کو ٹال سکتے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ برے وقت کو دعوت دے رہے ہیں. مصائب آئے نا ہمارے مصائب کو دعوت دے رہے ہیں ہم، اور جس چیز کو بلائیں وہ کب ٹلتی ہے؟ اسے تو آگے رہنا ہے. یہ جو دین ہے یہ کھڑا ہی امانت کے اوپر ہے، تصور امانت پہ. آپ دیکھیں علامہ اقبال کی بڑی پیاری نظم ہے ابلیس کے مجلس شورا. ابلیس جب سارے معاملات کو ڈسکس کر لیتا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر تو اپنے چیلوں چانٹوں کو میسج کیا دیتا ہے؟ اس میسج کا خلاصہ غازی صاحب ایک لائن میں یہ ہے، اس امت سے تصور امانت ہٹا دو، کرتا ہے مال و دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو بناتا ہے مال و دولت کا امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ دین یہ تصور دیتا ہے کہ آپ مالک نہیں ہو، آپ امین ہو.
حکومت کے آپ مالک نہیں ہو، پراپرٹی کے آپ مالک نہیں ہو، ان صلاحیتوں کے آپ مالک نہیں ہو، اس رزق کے آپ مالک نہیں ہو. اللہ نے تمہیں یہ بطور امانت دیے ہیں، ان میں کوئی اور بھی حقدار ہے، مت بھولنا. نگران بنایا تمہیں، نگران مالک نہیں بنایا. مالک نہیں بنایا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لفظ حق استعمال ہوا ہے. احسان نہیں کر رہے آپ. اگر آپ اپنے مال سے کسی سائل کو، کسی محروم کو دیتے ہیں تو اس کا حق لوٹا رہے ہیں. قرآن مجید ہے، واہ واہ واہ، یہ قرآن مجید ہے. لفظ حق پہ غور کریں آپ. واہ واہ. حق ادا نہ کرنے پہ سزا ہوتی ہے، حق ادا کرنے پہ جان چھوٹتی ہے، انعام نہیں ملتا، خلاصی ملتی ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. میری اچھا ہمارے یہاں ایک اور پاسپورٹ نہیں تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انصاف یا عدل جو ہے نا، یہ صرف عدالت کے ججوں تک ہے، ہر آدمی نے انصاف نہیں کرنا. بھائی صاحب دیکھیں، ہر شخص زندگی میں، مجھے ایک صاحب علم کا قول بہت پیارا پسند آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا معاشرہ قائم کیا تو وہاں پہ دو ہی طرح کے شہری تھے، یا مہاجر تھے یا انصار تھے، باقی صرف منافق تھے. مومن اپنی زندگی میں، ایک معتدل انسان اپنی زندگی میں، بھائی صاحب، یا ظالم ہوتا ہے یا عادل ہوتا ہے، تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. عدل عدالت میں صرف کورٹ کے اندر نہیں ہوتا، بھی پوری دنیا عدالت ہے. پوری دنیا کی عدالت. آپ نے مجھ سے کوسچن کیا ہے، اس کو میں چھوڑوں اور لیلا مجنوں کی کہانی شروع کر دوں، یہ ظلم ہے. آپ مجھے اٹھا کے یہاں فرمائیں گے حضور بس آپ تشریف لے جائیں. اگر آپ کے سوال کا میں پراپر جواب دوں تو یہ عدل ہے. زندگی میں تیسری اپروچ ہی کوئی نہیں ہے، یا آپ عدل کی اپروچ پہ کھڑے ہیں یا ظلم کی اپروچ پہ کھڑے ہیں. اور عدل کو اگر ایکسٹریم پہ لے جائیں تو احسان ہے. جب میں آؤں گا فہد قاضی صاحب آپ کی طرف تو اس کا جواب آپ نے شجاعت علی خان نے دینا ہے. یہ ایم این اے اور ایم پی اے ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے بدماش، لچے، لفنگے، اور ہم قبضہ گروپ، اور جو بڑا بدماش ہو، اس نے 10 قتل کروائے ہوئے ہیں، اس نے 20 کروائے ہوئے ہیں، اس کا پورے شہر میں جو ہے وہ منشیات اس کی بکتی ہیں، ناجائز کاروبار سارے اس کے ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں. تو یہ تو امانت میں خیانت نہیں. یہ ذرا اس کا آپ دونوں نے بعد میں جواب دینا ہے. صاحب قرآن شریف کی روشنی میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں. جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریاست کا کوئی معاملہ سپرد کروں، تو حضرت جو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا وہ آپ کے اس کوسچن کا جواب ہے. آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے فائنانس منسٹری دے دو، دو اسباب سے، میں ہانسٹ ہوں اور کمپیٹنٹ ہوں. یہ ریاستی عہدیداروں کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. واہ واہ. انی حفیظ علیم. دوسری بات آپ دیکھیں، قرآن مجید نے 2 مقامات پہ ان چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور کنویں پہ کھڑے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں. معاملات جو بھی ہوئے انہوں نے پانی پلایا، گھر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ بھی بوڑھے ہیں، ہم سے بھی گھر کے معاملات نہیں ہوتے، آپ موسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیں، انہ قوی امین. واہ 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 واہ. یہ ہانسٹ ہیں اور کمپیٹنٹ ہیں. واہ واہ. یہ اپنی ہانسٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں. قوی امین. دونوں جگہوں پہ ایک چیز کامن ہے، وہ ہانسٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہانسٹی کے بغیر اگر کسی کو ذمہ داری دے دی جائے اس کا نتیجہ صرف قیامت ہے. لیکن ہمارے یہاں تو آنیسٹ جو بھی بندہ ہوگا وہ ہم ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے جی آنیسٹوں کو. یہ رائے منظور ناصر کو لگا دیا انہوں نے، ہمارے دوست ہیں سیکرٹری، تو ان کو لگا دیا ڈائریکٹر اینٹی کرپشن. کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا بھئی فلاں کو پکڑنا ہے، فلاں کو. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو، اور اس کو چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا یہ کرپٹ ہے، میں تو نہیں اس کو چھوڑوں گا. انہوں نے ہٹا دیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا، مجھے بڑی خوشی ہے پاکستان میں، ورنہ میں نے کہا یہ سارا اصول بدل جاتا کہ جی آنیسٹ آدمی کو بھی لگایا جائے. میں نے کہا بالکل آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، ہم نہیں آنیسٹ آدمی کو برداشت کر سکتے.